Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. السلام علیکم ویورز، علی ڈیولپر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ASP.NET وتھ VB.NETs جو کہ ہم نے بگنرز کے لیے کورس شروع کیا تھا اس کا چوتھا لیکچرز ہے۔ تو ہم نے اپنا جو کام شروع کیا تھا، ہم نے ویژول اسٹوڈیو 2005 میں ایک ویب سائٹ بنائی تھی جس میں ہم نے ایک ڈیفالٹ پیج جو کہ اس نے بلٹ ان ہمارے لیے بنا دیا تھا۔ تو اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کرتے ہیں، کام کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم اپنا کام کیسے کریں گے، اس کو ٹولز کو کیسے یوز کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ٹول باکس میں آئیں، ٹول باکس میں آپ اسٹینڈرڈ ٹول باکس اوپن کریں تو یہاں پر آپ کو یہ کچھ ٹولز نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ان ٹولز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور بیک اینڈ پہ ہم کوڈنگ میں ہم ان ٹولز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، اس ٹولز میں سے ہم مثال کے طور پر کچھ ٹولز یہاں سے ہم یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو یوز کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ لیبل والا ٹول ہے، اس لیبل والے ٹولز کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیبل والے ٹول کو آپ ماؤس سے ڈریگ کر کے آپ اپنے اس ڈیفالٹ پیج کے اوپر لے کے آئیں گے۔ تو یہ سمپل ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹیکنیکس ہے۔ تو آپ نے ٹول باکس سے ٹول اٹھایا، ماؤس سے اٹھایا اور اپنے اسکرین پہ جہاں پر اس کو پلیس کرنا ہے اس جگہ پہ آپ نے رکھ دیا۔ تو یہاں پر اس کی سمارٹنس آپ دیکھیں ویژول اسٹوڈیو کی کہ یہاں پر آپ کو کوڈ نہیں لکھنا پڑتا، ASP.NET کا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا۔ یہ ASP.NET کا ویژول اسٹوڈیو کوڈ آٹومیٹیکلی خود ہی لکھ دیتا ہے۔ اب آپ نے لیبل اٹھا کے رکھ دیا، لیکن اگر آپ کو کوڈنگ میں کام کرنا پڑتا تو آپ اس کو لیبل کو ایک ڈالنے کے لیے باقاعدہ اس کا کوڈ لکھنا پڑتا۔ لیکن اگر آپ اس کی کوڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویورز یہاں پر یہ نیچے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ ایک تو آپ کو ڈیزائن موڈ میں دکھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے سورس۔ اب سورس کے اوپر آپ کلک کریں تو ویورز یہ دیکھیں اس نے آپ کو سارا کوڈنگ کی صورت میں دکھا دیا۔ اور ڈیزائن ویو میں آپ سمپل ڈریگ اینڈ ڈراپ ماؤس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، کوڈنگ کا آپ بالکل کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوڈنگ نہیں ہوتی، کوڈنگ یہ جو ویژول اسٹوڈیو آپ نے انسٹال کی ہے یہ آٹو پہ آپ کی کوڈنگ جنریٹ کرتا ہے۔ اور کوڈنگ جیسا کہ دیکھیں یہاں پر یہ ہم نے لیبل ڈالا تھا، یہ دیکھیں اس کی یہ ایک لائن ہے پوری، اور یہ دیکھیں اس نے کوڈنگ لکھ دی ہے، جیسے لیبل ID = لیبل 1 اور رن ایٹ سرور ٹیکسٹ لیبل 1۔ دوبارہ آپ ڈیزائن ویو میں چلے جائیں تو یہ اس نے ایک لیبل دکھا دیا۔ تو ہم میکسیمم اپنا کام ڈیزائن ویو میں ہی کریں گے کیونکہ ڈیزائن ویو میں آسانی ہوتی ہے، کوڈنگ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لیکن آپ کو بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ کریں گے، جو آپ VB میں کوڈنگ کریں گے، وہ تو آپ کو کوڈنگ ہی کرنی پڑے گی کیونکہ اسکرپٹ جو آپ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ کوڈنگ میں لکھتے ہیں۔ اب ویورز یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک لیبل ڈال دیا۔ اب ٹول باکس پہ آپ جائیں، اب یہاں پر آپ یہ دوسرا ٹیکسٹ باکس ہے اس کو آپ پلیس کریں، یہ اس نے اس کے ساتھ پلیس کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح آپ یہ ٹول کوئی بھی بٹن اٹھائیں، بٹن آپ یہاں پر رکھیں، کوئی بھی ٹول آپ یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو اٹھا کے یہاں پر سمپل رکھ دیں گے تو وہ یہاں پر ڈالتا جائے گا۔ اب ویورز یہ آپ تک ہے کہ آپ اس کی ڈیزائننگ کیسے بناتے ہیں۔ تو ویورز یہاں پر میں آپ کو ایک ٹیکنیک، بہت ہی کام کی ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے آپ کی ڈیزائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ لے آؤٹ میں جا کے آپ ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں۔ ٹیبل کیا چیز ہے؟ اب جیسے میں ٹیبل کی انسرٹ ٹیبل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنی روز اور کتنے کالم کا ٹیبل آپ کرنا چاہتے ہیں انسرٹ۔ تو 3 رو 3 کالم، میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے 3 رو 3 کالم کا ہی وہ مجھے ایک ٹیبل انسرٹ کر دیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے ایک ٹیبل انسرٹ کر دیا 3 روز اور 3 کالم کا۔ اب اس ٹیبلز کو آپ یہاں سے ایکسپینڈ کریں، یہ آپ نے ایکسپینڈ کیا۔ اب ویورز یہ ٹیبل ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیبل ڈالنے کا کیا مقصد ہے۔ ٹیبل سب سے پہلے آپ اس پیج کو ویوز تو کریں نا، کہ آپ نے جو پیج بنایا وہ
اگر آپ اپنے ویب براؤزر کے اندر اوپن کریں گے تو وہ کیسا دکھے گا، آپ اس کو ویوز تو کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو سیو کیا. تو آپ اس پیج کے اوپر کسی بھی جگہ رائٹ کلک کریں تو یہاں پر یہ آپ کو آپشن شو ہو رہی ہے ویو ان براؤزر. تو ویو ان براؤزر کے اوپر آپ اگر کلک کریں گے تو ویورز یہ کیا کرے گا، یہ آپ کو اب دیکھیں یہاں پر یہ مجھے ویژول اسٹوڈیو کے اندر ہی شو کرا رہا ہے. تو آپ اس کو کسی بھی براؤزر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر آپ کو وہ ویژول اسٹوڈیو کے اندر جو اس کا بلٹ ان براؤزر ہے اس میں مجھے شو کروائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اب دیکھیں، اگر آپ غور کریں اس نے یہ لیبل شو کرایا، یہ ٹیکسٹ باکس اور یہ ایک بٹن، یہ 3 ٹول ہم نے ڈالے تھے. یہ دیکھیں یہ 3 ٹول، لیکن ہم نے یہ ٹیبل بھی تو ڈالا تھا نا. اب دیکھیں براؤزر میں یہ ٹیبل آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی کہ یہ ٹیبل جو آپ نے ڈالا یہ نظر نہیں آ رہا. تو اب ٹیبل ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹیبل ڈالنے کا سمپل مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ٹول ڈالے ہیں ہم ان کو ایک خاص الائنمنٹ کے ساتھ اپنے پیج کے اوپر انسرٹ کر سکیں. اب دیکھیں یہ میں نے تینوں روز میں تینوں ٹولز میں نے ڈال دیے، ٹھیک ہے نا. یہ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی پیج کو بہترین ڈیزائن کر سکتے ہیں ان ٹیبلز کے ذریعے. اب اگر اسی کو سیو کر کے آپ دوبارہ اس پیج کو ریفریش کریں تو اب دیکھیں یہ دیکھیں اس نے ایسے ان کو اس ٹیبل کی الائنمنٹ کے مطابق اس نے شو کروا دیا. اب ٹیبل کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ الائنمنٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹیبل میں نے ڈالا. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کیونکہ ہم یہ ٹیبل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ڈیزائننگ کے دوران، اور بعض اوقات ہمیں اس ٹیبل کو شو بھی کروانا ہوتا ہے، مطلب اس ٹیبلز کی جو لائننگ ہے اس کو شو بھی کروانا ہوتا ہے تو ہم وہ شو بھی کروا سکتے ہیں. اور میکسیمم جگہ پہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہم شو نہ کروائیں، ہم سمپل اپنے ٹولز کی الائنمنٹ اس ٹیبل کے ذریعے ٹھیک کر سکیں، تو ہم اس کو شو نہیں کرواتے. تو ٹھیک ہے ویورز، یہ ٹیبل اس لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ٹول یوز کی ہیں ان ٹولز کا کیا مقصد ہے. اب اس کو فردر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹول کی اور کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور ان ٹولز کے بارے میں فردر جانتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ لیبل ٹول ہم نے ایک ڈالا ہے. لیبل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک لیبل ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب اس لیبل کی جگہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے، آپ یہاں پر اس لیبل کے اوپر رائٹ کلک کریں، اس کی پراپرٹیز میں چلے جائیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ اس کی پراپرٹیز کی ونڈو اوپن ہوگی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں جتنی بھی یہ ساری آپ کو جو پراپرٹیز نظر آ رہی ہے نا یہ اس لیبل سے ریلیٹڈ ہے، مطلب ان ساری پراپرٹیز کا تعلق اس لیبل سے ہے. اب میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. اب اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں، یہاں یہ اپیرنس والے سائڈ پہ آ جائیں. دیکھیں بیک کلر. اب اس بیک کلر اس پراپرٹی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیبل ڈالا ہے اس کا بیک کلر کیا ہو. آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، بیک کلر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں اس جگہ پہ آ کے آپ اس کو یہ جو آپ کو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں. اب اس وقت اس کا بیک کلر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو پراپرٹیز یہ چیز ہوتی ہے. اب جیسے یہ دوسری پراپرٹی ہے بارڈر کلر. بھئی اس لیبل کا جو بارڈر ہے اس کا کیا کلر ہو، بارڈر سٹائل ہو گیا. یہاں پر آپ کو یہ ہنٹس بھی بتاتا ہے کہ آپ کس قسم کے سٹائل دینا چاہتے ہیں. اسی طرح فونٹ وغیرہ یہ. لیکن ہم جو میکسیمم پراپرٹیز یوز کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلی پراپرٹیز آتی ہے وہ آتی ہے آئی ڈی. اب آئی ڈی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آئی ڈی یہاں پر لیبل 1 جو کہ اس نے بائی ڈیفالٹ خود سے اس کا نام اس کی آئی ڈی دے دی ہے. جیسے کہ ویورز آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ کا بھی تو کوئی نہ کوئی نام ہوگا نا جس نام سے آپ کو گھر میں پکارتے ہیں. اسی طرح آپ اس ویب پیج کے اوپر جو بھی ٹول یوز کرتے ہیں ہر ٹول کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹول کا نام اور دوسرے ٹول کا نام سیم نہیں ہو سکتا، وہ سیو نہیں کرتا سیم جو نام ہے، نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ آپ نے ایک لیبل ڈالا، اس نے بائی ڈیفالٹ اس کا نام لیبل 1 رکھ دیا.
اب آپ دوسرا لیبل ڈالیں گے تو وہ بائی ڈیفالٹ لیبل 2 نام رکھ دے گا. تو یہ نام جو آئی ڈی ہے, آئی ڈی پراپرٹی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی نام آپ بیک اینڈ کوڈنگ پہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اب اگر میں آپ کو اس کی بیک اینڈ یوز بھی کرنا سکھاؤں گا کہ بیک اینڈ پہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. تو ایک پراپرٹی آپ نے یہ یاد رکھنی ہے, اس کی آئی ڈی, اور دوسری اس کی پراپرٹی ہے یہ ٹیکسٹ. ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ اب اس لیبل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جیسا کہ دیکھیں آپ, اس کا لیبل جو ہے نا وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لیبل لکھا ہوا ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو اس کا ٹیکسٹ لیبل ہی نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر اگر آپ اس کا لیبل چینج کریں گے, میں اس کا لیبل چینج کر دیتا ہوں, مثال کے طور پر یوزر نیم. تو اب آپ یہاں پر کلک کریں, اب دیکھیں اس نے یہ اس کی ٹیکسٹ پراپرٹی چینج کر دی. تو ویورز یہ, تو اس طرح آپ کو کچھ اس کی پراپرٹیز جو ہے نا, ہر ٹولز کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں, تو وہ پراپرٹیز آپ نے تمام نہیں یوز کرتے, لیکن جو مین پراپرٹیز یوز کرتے ہیں وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. تو ویوز یہ آج ہم یہاں پر اپنا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے فردر کنٹینیو کریں گے. تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمارا فیس بک کے اوپر علیج ڈیولپر کے نام کا پیج بھی ہے, آپ اس کو بھی لائک کریں. اور پیج جو ہے نا اس کی ڈسکرپشن میں نے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے, اور ہماری ویب سائٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں leadsdeveloper.com کو. اس میں بھی آپ کو مختلف قسم کے ٹیوٹوریلز ملیں گے. یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.